للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد صلی علی محمد و آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد و آل محمد. حضرات، اس سلسلہ مجالس کا آغاز ہوا تھا. آج اس سلسلے کی ہماری چھٹی تقریر ہے جسے آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. شہزادی عالم سلام اللہ علیہ ہمارے پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو، حوصلہ افزائی فرمانے والوں کو، شرکت فرمانے والوں کو دنیا اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے. اس طرح سے تھوڑا سا بیدار ہو کے صلوات پڑھیں آپ حضرات کے لیے. صلی علی محمد و آل محمد. تو 120 کا مسئلہ ہے اور اس وقت پڑھنا ویسے بھی دشوار ہوتا ہے، اور پھر ہمارے بعض احباب جو ہیں وہ بہت دور بیٹھ جاتے ہیں جبکہ اسپاٹ اور جگہ موجود ہوتی ہے. پڑھنے والوں کے لیے بڑی دشواریاں ہو جاتی ہے. تھوڑا سا ماحول بنائیں مجلس کا، جو حضرات سامنے آ سکتے ہیں، جگہ موجود ہے، سامنے آ جائیں اور ذرا سا بلندر صلوات پڑھنے مل کے محمد و اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرات حوصلہ افزائی فرمائیے گا، چونکہ مجھے ضرورت ہے کہ آپ تھوڑا حوصلہ افزائی فرمائے. میں آہستہ آہستہ آپ کے سبجیکٹ کو انشاءاللہ آپ کی خدمت بیان کرنے کی سعادت کو حاصل کروں گا. موضوع مجلس سے اذان عالیہ میں محفوظ ہوگا، جس کے سلسلے میں ہم اپنے معروضات کو ثواباً اور تبرکاً اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور بلندر صلوات پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرات سب میرے ساتھ ہیں، موضوع کا آغاز کیا جائے. میں جتنی دیر آپ سے مخاطب ہوں اور ہاں کرتے رہیے گا تاکہ مجھے احساس رہے کہ آپ جا کر میرے بیان کو سماعت فرما رہے ہیں. شکریہ افتخار میں بالکل بہتر ہے. حضرات مسلسل فضائل کی منزلیں ہیں، ولایت کی منزلت ہے، اور سبجیکٹ تو ایسا ہے کہ رزق ولایت کے ساتھ ساتھ رزق براعت میں اضافہ ہو رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دیکھیے بڑی خواہش شب ہے، بالکل مسموع اور ہاں فرماتے رہیے گا تاکہ مجھے احساس رہے کہ آپ جاگ کر میرے بیان کو سماعت فرما رہے ہیں. دیکھیے یہاں آ کے تھوڑا سا بول لیا کریں، بول کی بھی عبادت ہوتی ہے. اس لیے کہ یہ دروازہ تو وہ ہے جہاں پتھر آتے تھے تو وہ بھی بولتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یہاں تو سنگریزی بولتے تھے، تو ممبر پہ تو حضرت مہدی بیٹھا ہوا ہے. تو یہاں نہ فضائل کا فاقہ ہے نہ علم کا فاقہ ہے. ادھر سے آتا رہتا ہے، ادھر سے جاتا ہے. بھائی سنیے، عالم اسلام میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہوا ہے، جابری صاحب سبجیکٹ سنیے گا. ایک ایسی آواز اٹھی ہے، ایسا مسلک پیدا ہوا ہے، ایسا فرقہ پیدا ہوا ہے، ایسا نظریہ پیدا ہوا ہے، اور وہاں سے ایک آواز اٹھی ہے. یہ سنیے، سارے سوالوں پہ جواب دوں گا. اور یہ آواز وہاں سے اٹھی ہے جہاں سے کل کبھی کہیں حقیقی اسلام چلا تھا. حقیقی اسلام جہاں سے کل کبھی کہیں حقیقی اسلام چلا تھا، اور وہاں پہ مصنوعی اسلام پایا جاتا ہے.
मसनूई इस्लाम पाया जाता है। वहां से एक आवाज उठी और देखिए एहतियात देखिएगा, मेंबर की नजाकत देखिए, आवाज उठी, कहने लगे कि मानो बस अल्लाह को, पुकारो बस अल्लाह को, ताजीम बस अल्लाह की, एहतराम बस अल्लाह का, मानना है बस अल्लाह को। ये आवाज सोशल मीडिया के जरिए अब तक पहुंची। देखिए मैं बिल्कुल शायरा जिंदगी पे जाके बैठता हूँ, एवरीडे आप सुन रहे हैं, आप सुन, ये आवाज हमारे कानों तक पहुंची कि आलम इस्लाम में कुछ लतीफे पैदा हुए हैं। और उन्होंने आवाज बुलंद की है सोशल मीडिया के जरिए, अपने खुतबात के जरिए, अखबारात के जरिए, किताबों के जरिए। आवाज सुनिए, मानो बस अल्लाह को, पुकारो बस अल्लाह को, एहतराम बस अल्लाह का, ताजीम बस अल्लाह की। जब ये आवाज हमारे कानों तक आई तो मेहदी भाई हमने इस सब्जेक्ट को मिंबर का मौजू ही नहीं बनाया। क्या कहने, हमने कहा बोलते रहिए, इसका राज सुनिए। इसलिए कि हमारा ताल्लुक उस मकतब फिक्र से है जो ये कहता है कि आपका दीन आपके लिए, हमारा दीन हमारे लिए, आपका अकीदा आपके लिए, हमारा अकीदा हमारे लिए। अगर वो ये कह रहे हैं कि मानो बस अल्लाह को, पुकारो बस अल्लाह को, एहतराम बस अल्लाह का, ताजीम बस अल्लाह की, सिर्फ प्रॉब्लम क्या है? आपका अकीदा मगर आपके लिए, हमारा अकीदा हमारे लिए। हमने इस आवाज को मिंबर का सब्जेक्ट नहीं बनाया। एहतियात देखिए आप, जो कहते हैं पढ़ते क्यों हैं आप? अगर ये आवाज, ये कारवां यहां तक ठहर जाता तो मैं इस आवाज को मिंबर का सब्जेक्ट ना बनाता, मगर ये कदम आगे बढ़ गए, ये आगे बढ़ गए और इन्होंने ये कहा कि जो भी अल्लाह के अलावा अल्लाह के गैर को मानेगा या उसको पुकारेगा या उसका एहतराम करेगा या उसकी ताजीम करेगा, ये इनके काफिर, मुशरिक और बिदती होने की अलामत है। मैंने पूरा सब्जेक्ट पढ़ दिया। अब जितने अहबाब मेरे बैठे हैं, मुझे ईमान से बताइए कि अब खामोश रहना हक का तकाजा है या जवाब देना हक का तकाजा है? मैंने दोनों बातें आपकी खिदमत में जाफरी साहब पेश कर दी। जब तक उन्होंने कहा मानो बस अल्लाह को, पुकारो बस अल्लाह को, ताजीम बस अल्लाह की, एहतराम बस अल्लाह का, तो हमने जवाब नहीं दिया। आपका दीन आपके लिए, हमारा अकीदा हमारे लिए। आप आगे बढ़े, आपने कहा कि जो भी अल्लाह के अलावा अल्लाह के गैर को मानेगा या उनको पुकारेगा या ताजीम करेगा या एहतराम करेगा, उनके काफिर और मुशरिक और बेदीन होने की अलामत है। तो आप खामोश रहना आपका तकाजा है या हक का एहकाक करना वाजिब है? जवाब वाजिब है। जब ये आवाज हमारे कानों तक पहुंची तो उसके बाद भी ना तो हम इमोशनल हुए, ना हम जज्बाती हुए, बल्कि हमने इल्म की ऐनक लगाकर रात के सन्नाटे में अपने सेंटर्स में अहले इल्म को बुला के और कुरान और हदीस को सामने रख के हमने ये कहा कि आइए अय्याम अज़ा में एक मरतबा और हम अपने अकीदे की एनालिसिस कर लें, एक मरतबा तज्जिया कर लें कि जो कुछ हम कर रहे हैं, हम किसी और से मुखातिब नहीं है, जो कुछ हम कर रहे हैं आया ये मुताबिक कुरान कर रहे हैं या मुखालिफ कुरान कर रहे हैं? मगर एक जवाब जरूर दूंगा इन तकफीरियों को जिन्होंने 3 लफ्ज याद कर लिए, पता नहीं ये 3 आए कहां से हैं। ये काफिर है, ये मुशरिक है, ये बिदती है, पता नहीं कहां से आ गए। क्या आज तक परेशान है भाई, अपने पढ़ने का जिम्मेदार हूं, जिसे आप समझ रहे हैं मैं वो नहीं पढ़ रहा हूँ, ये तो रिकॉर्ड हो रही है। मैं तो काफिर को कह रहा हूँ, मैं तो मुशरिक को कह रहा हूँ, मैं तो बिदती को पढ़ रहा हूँ। अब आप किस काफिर को समझ रहे हैं ये आप जाने और आपका अकीदा है, मेरे साथ है आप। तो हमने ये कहा कि एक मरतबा हम इल्म की ऐनक लगा के, देखिए तासुब की नहीं, हमारे यहाँ तासुब नहीं पाया जाता, इल्म की ऐनक लगा के कुरान और हदीस को वसीला बना के एक मरतबा अपने अकायद को तो एनालिसिस कर लें। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्या है हम जो कुछ कर रहे हैं बाबुल इल्म में बैठ के, जीटीए में बैठ के, ये सब मुताबिक कुरान कर रहे हैं या मुखालिफ कुरान कर रहे हैं? भाई एक मरतबा देख लें। तो पहली बात तो आप ये सुने
کہ یہ جو آپ نے کافر اور مشرک اور بے دین کہہ کے تہمت لگائی، ہم جانتے ہیں آپ کس سے مخاطب ہیں. پاگل اور احمق نہیں ہے. مگر سنیے، مگر یہ جو آپ کہتے ہیں اللہ کے غیر کو مانتے ہیں، اللہ کے غیر کو مانتے ہیں، اللہ کے غیر کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ کے غیر کا احترام کرتے ہیں، تو سنو، نہ ہم اللہ کے غیر کو مانتے ہیں، نہ اللہ کے غیر کو ہم پکارتے ہیں، نہ ہم اللہ کے غیر کی تعظیم کرتے ہیں. ہم سے آگے پوچھو تو صحیح، ہم مانتے کسے ہیں؟ ہم اللہ کے غیر کو نہیں مانتے، ہم ان کو مانتے ہیں جو اللہ کے اپنے ہیں. یہ نعرہ آیا ہے پیچھے سے، اس کا راز سنیے. اس کا راز یہ ہے کہ بیٹھنے کے اعتبار سے پیچھے، سماعت کے اعتبار سے آگے. تو جب پیچھے والے اتنے آگے ہیں تو آگے والوں کتنا آگے ہونا چاہیے؟ کس نے کہہ دیا آپ سے کہ ہم اللہ کے غیر کو مانتے ہیں؟ ہم اللہ کے غیر کو مانتے کب ہیں؟ ہم سے آگے تو پوچھو. ہم اللہ کے غیر کو نہیں مانتے، ہم اللہ کے اپنوں کو مانتے ہیں. اور اللہ کے ایسے اپنے، ان کے پاس اپنا کچھ ہے ہی نہیں. ہاتھ ان کے ید اللہ تھے، آنکھیں عین اللہ تھی، نفس نفس اللہ تھا، پہلو جب اللہ تھا. ان کا دوست خدا کا دوست تھا، ان کا دشمن خدا کا دشمن تھا. ایک سلامات پڑھ دینا مل کے محمد والے. اب سنیے، تو یہ جو آپ نے کہا ہے کہ مانو بس اللہ کو، تعظیم بس اللہ کی کرنی ہے، تو پھر قسم کھا کے اٹھیے گا کہ اب اللہ ہی کو مانیں گے اور سولid اللہ والی رہیے گا. آئیے دیکھ تو لیں کہ اللہ کو کون کون مانتا ہے. قسم ہے اس پورے طبقے کو، کیا واقعی یہ صرف اللہ کو مانتے ہیں؟ اور کیا واقعی مانو بس اللہ کو، پکارو بس اللہ کو، کیا واقعی یہ عقیدہ قرآنی عقیدہ ہے؟ کیا واقعی یہ قرآنی عقیدہ ہے کہ بس اللہ جو کچھ ہے بس اللہ؟ ایسا اللہ کا بخار چڑھا ہے جیسے عداوت مولا علی کا بخار چڑھتا ہے. ایسا جنون چڑھ رہا ہے جو کچھ ہے بس اللہ ہے. اے ماننا بس اللہ کو ہے، اے پکارنا بس اللہ کو، تعظیم استغفر اللہ بس اللہ کی، احترام بس اللہ، جو کچھ ہے اللہ ہی ہے. تو پہلے تو آپ سن لیں جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں اختلافی باتیں پڑھ رہے ہیں. بس اللہ، یہ اختلاف فرش زمین پہ ہوا ہی نہیں، یہ عرش بری پہ ہوا تھا. کس کو روکیں گے آپ پڑھنے سے؟ اور آپ کا مجمع کوئی بیٹھا تھا وہاں پہ کہ آپ پکڑ لیں گے آپ روک لیں گے؟ یہ چھوٹے موٹے مجمع میں اختلاف کوئی ہوا تھا؟ بڑا بڑا مجمع تھا، بڑے اعلیٰ قسم کے نمازی بیٹھے تھے، اور عرش بری پہ ہوا تھا، فرش زمین پہ نہیں ہوا تھا. ایک بیٹھا تھا جس پہ اللہ کی محبت کا بخار چڑھ گیا تھا، اور اسے چیلنج کر دیا فرشتوں کے سامنے، کہنے لگا جی بس اللہ، جو کچھ ہے بس اللہ. اور کہنے لگا جتنے چاہے سجدے کروا لیں. کہنے لگا جتنا چاہے تعظیم کروا لے، جتنا چاہے احترام کروا لے، مانوں گا تجھے، مانوں گا تیرے والوں کو نہیں. ارے کہاں ہے؟ تجھے مانوں گا، تیرے والوں کو نہیں. معلوم ہوا بس اللہ قرآنی عقیدہ نہیں ہے، شیطانی عقیدہ. بھائی یہاں اختلاف کہاں ہوا ہے مجلسوں؟ رستے میں سینٹر کہاں تھے؟ یہ نعرے لگانے والے کہاں تھے اس وقت؟ یہ خطبہ کہاں تھے اس وقت؟ اس وقت دنیا میں نہیں بنی. پہلا دن ہے، بلکہ اسلام کا فرسٹ ڈے ہے. یہ لو اچھا، اور بتائیں خلافت کا بھی فرسٹ ڈے ہے. اب پتہ چلا خلافت کا سبجیکٹ تو جب بھی پڑھا جائے گا تو جھگڑا ہوگا. یہ خلافت کا فرسٹ ڈے ابھی بنا رہا ہے اللہ، وہاں جھگڑا ہو گیا. اللہ سجدہ کر کا میں تو نہیں کرتا. کیوں؟ اسے سجدے سے کوئی پرابلم تھی؟ سجدہ کرنے کا ایکسپرٹ تھا، سجدوں میں بڑا غرور تھا، بلکہ سجدہ کرنے کا ایکسپرٹ تھا. تو جب اتنے سجدے کرتا تھا، اللہ نے کہا ایک سجدہ اور بھی کر لے. کہ ساری زندگی کہے گا تو سجدہ کروں گا تجھے، کروں گا تیرے والوں کو نہیں. معلوم ہے اس دنیا میں جو بھی اللہ کو مانے اور اللہ والوں کا نہ مانے، تیرے والوں کو نہیں مانوں گا. اللہ اکبر، تیرا اطاعت کروں گا. اب جملہ کہہ دوں، اب جو کہتے ہیں صاحب سجدے کا جھگڑا تھا، یہ غلط ہے. وہاں سجدے کا جھگڑا نہیں ہوا. اسلام کی پہلی تبلیغ کا نام سجدہ نہیں ہے، اسلام کی پہلی تبلیغ کا نام تعظیم ہے.
शैतान जो शैतान बना है ये अदम इबादत की वजह से नहीं बना, अदम ताजीम की वजह से बना है। अब अगर आप भी इमाम बारगाह में आगे पहचानना हो कि इब्लीस वाला कौन, अल्लाह वाला कौन, तो इनके सामने अलम को पेश कर देना, सजदेगाह को पेश कर देना, ताबूत को पेश कर देना। जो झुक जाए अल्लाह वाला, जो अकड़ जाए शैतान वाला। इस्लाम की पहली तबलीग मेरे साथ रहिएगा। इस्लाम की पहली तबलीग का नाम इबादत नहीं है, ताजीम है। ये जो शैतान बना है ये अदम ताजीम की बुनियाद पे बना है, बेहतरामी के सबब बना है। अल्लाह तुझे मानूंगा, तेरे वालों को नहीं। तो सुनिए, झगड़ा सजदे का नहीं था, झगड़ा अकीदे का था। सजदे का झगड़ा कहा था, सजदा करने का तो एक्सपर्ट था। क्या कहने, जुमला कह दो, झगड़ा सजदे का नहीं था, झगड़ा अकीदे का था। वो देख रहा था मिट्टी को, अल्लाह देख रहा था निस्बत को। वो देख रहा था मिट्टी को, अल्लाह देख रहा था निस्बत को। कहने लगा खाक से बना है इसलिए नहीं मानूंगा। जुमला कह दूं, वो खाक से चिढ़ता था, ये खाक के शफा से चिढ़ते हैं। नारा हैदरी। से आवाज है। तो ये कहना मानो बस अल्लाह को, पुकारो बस अल्लाह को, ताज़ीम बस अल्लाह की, अदरा बस अल्लाह का, इस अकीदे से आप इम्प्रेस नहीं हुआ करें आप। ये कुरानी अकीदा नहीं है, शैतानी अकीदा है। और निस्बतों का एहतराम करना और अल्लाह वालों को मानना और उनको पुकारना और उनके सामने झुकना और उनसे तवस्सुल करना, ये कुरानी अकीदा है। तो बारगाहों में आके देखिए कि कुरान वाला कौन है और शैतान वाला कौन है। बराए खुशनूदी मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर भाई सुनिए, दो चार रुकते भी नहीं जाए। आइए मेरे साथ है, सब मेरे साथ है भाई। जो दिमाग से टेक लगा के बैठे वो भी मेरे साथ है। खुदा आपकी जवानी को सलामत रखे। नहीं देखिए, जो दीवार से टेक लगा के बैठे इनकी फजीलत की हदीसें भी मेरे पास है। बिल्कुल मिंबर पे जज्बाती गुफ्तगू ही नहीं करता। जब मस्जिद नबवी में मिंबर नहीं आया था, रसूल अल्लाह भी जो था पिलर था ना, सुतून मारिया और अन्ना उससे टेक लगा के बैठते थे। जैसे ये क्या है, तो ये भी जब टेक लगा के बैठते हैं तो कहा करो ये भी रसूल अल्लाह की तो सुन्नत है। क्या कहने हैं। तो कहीं भी बैठो, आओ सुकून से बैठो, टेक लगा के बैठो, कुर्सी पे बैठो, मसनद पे बैठो, जहां चाहो बैठो, बैठो तो सही। और अगर कोई सो भी जाए उसको उठाइएगा भी नहीं, इसलिए उसका शुक्रिया अदा कीजिएगा। नहीं, मैं आपसे हकीकत बता रहा हूँ कि कम से कम फजाइल हैदर कर्रार का इतना फायदा है कि इत्मीनान से मजलिस में नींद तो आती है। आपकी मौजूदगी में सोएगा नहीं। नहीं नहीं, अगर नींद आ भी रही है तो देखिए कमेंट्स नहीं कीजिएगा किसी को भी। क्या कहने, बिल्कुल सुकून से ठंडी ठंडी कहानी बात को पढ़ के सुना। हाँ सुनिए, आदम को सजदा हो। मेरा यहाँ बिल्कुल एक नया सिलसिला सुनिए, और मैं मुखातिब हूँ वहाबियत से और तकफीरियों से, जिन्होंने कहा कि बस अल्लाह ताज़ीम बस अल्लाह की होगी, एहतराम बस अल्लाह का होगा। ये बताइए, जो अल्लाह कह रहा है कि आदम को सजदा, सजदे रबूबियत है? क्या कहने, ये सजदे रबूबियत है कोई मुसलमान जो कहते कि सजदे रबूबियत है? तो क्या उस दिन अल्लाह भी लॉन्ग वीकेंड पे चले गए थे? क्या उस दिन खुदा ऑन ड्यूटी नहीं था? जाके तकफीरियों से आप पूछिए कि भाई कल तक हमें सजदा करते थे, आदम को सजदा करूंगा। क्या ये हो सकता है कि सुबह तक सजदा हमें करते थे, आदम को सजदा कर लो? क्या सजदा सजदा रबूबियत है? ये सजदा ताजीमी है। तो जुमला सुनिए, इसे ये नहीं कहा कि आदम को सजदा हो, आदम को सजदा हो मगर अल्लाह के होते हुए। क्या कहने, अरे कहाँ है यार, ये सजदे ताजीमी हो रहा है ना। आदम को सजदा हो, कयामत का जुमला है। आदम को सजदा हो मगर अल्लाह के होते हुए। क्या ये मिलता जुलता अकीदा नहीं है? हबीब खैबर में अली को पुकारो मगर अल्लाह के होते हुए। क्या मिलता जुलता अकीदा
सजदा हो क्या अल्लाह के होते हुए। हबीब 40वें दिन जब भरे मैदान में सारे सहाबा का 40वां हो रहा था, क्या वाह 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 अरे कहाँ बैठे क्या हैं? कहने बेटा, वाह 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 अच्छे अच्छों के प्लान का 40वां हो रहा था। क्या गिरता जुलता अकीदा नहीं। हबीब कहा परवरदिगार का अली को पुकारो मगर अल्लाह के होते हुए। क्या कहने आप कहेंगे ये कहां से पढ़ दिया, क्यों 40वें दिन अल्लाह कहां चला गया था? जब 39 डेज खुदा था, अरे कहा यार, और खुदा को पुकार रहे थे, क्या बात है तो फिर 40वें दिन अल्लाह मियां कहा था। इसका मतलब सॉलिड अकीदा तो यही है ना कि सिर्फ अली को पुकारना नहीं है, अल्लाह खुद चाहते हैं अली को पुकारा जाए क्या बात हमारे होते हुए। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। अच्छा पढ़ रहे हैं आपको, सुना दे आप। पुकारना गुफ्तगू के 3 टोन होते हैं, 3 टोन होते हैं। जाफरी साहब, मजलिस में बैठ के चुपके चुपके बातें करना, क्या चुपके चुपके, लेकिन इसका मतलब ये है कि बस ये सुने, बराबर वाला ना सुने। क्या कहने इसे विस्परिंग कहते हैं, काला फूसी कहते हैं हमारे यहाँ। ये सुने जिससे आप मुखातिब हैं, बराबर वाले ना सुने, ठीक है। एक टोन ये, एक होता है मीडियम पिच करना। आपने कोई सवाल कर लिया तो आपने कहा कि अच्छा 2-4 और भी सुन ले ताकि इल्म में इजाफा हो जाए, मगर पूरा मजमू ना सुने। और एक होता है आपने कहा भाई साहब, अब ना तो ये विस्परिंग है ना ये काला फूसी है, क्या बात है क्या कहने, इसे कहते हैं पुकारना, क्या कहने वाह 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 इसे कहते हैं पुकारना। इसके माने हैं कि सब सुने, जुमला सुनेंगे, नादे अलियन, अली को पुकारो। वाह 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 कहा है अब? नादे अलियन, अली को पुकारो। अब हमारा अकीदा सुनोगे, अगर नबी दिल में भी इरादा करते तो अली आ जाते। हमारा अकीदा तो यही है, अगर पैगंबर खैबर में दिल में भी इरादा करते बेशक तो नबी आ जाता, अली आ जाते। अल्लाह ने कहा नादे अली, हरफ निदा है, अली को पुकारो हमारे होते हुए, ताकि अली को पुकारा जाए खुदा के होते हुए। ये सुन्नत बने, बिदअत न बने। क्या कहने, वाह 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 वाह। और जो अक्सर हम कहते हैं कि नारे हैदरी का जवाब दिया, मैंने कहा जुमला कहाँ लिखा है, जोर से दिया कहाँ लिखा है कि हाथ उठा के। तो खैबर में पैगंबर भी चाहते थे चुपके से पुकार सकते थे, मगर अल्लाह खुद चाहता है कि अली को पुकारा जाए बुलंद आवाज से। अली को पुकारो। और भाई ये सुन ले आप, ये जो नारा लगाते हैं हमारे मजलिसों में पूरी दुनिया में, इनको बाहर से कोई प्लानिंग के तहत लाके नहीं बिठाया जाता है। क्या कहने इसमें बहुत से अहबाब हुए हैं जो मुझे जानते हैं, बहुत से अहबाब हुए हैं जो जानते भी नहीं है, लेकिन हौसला अफजाई फरमाते हैं, क्योंकि मेरा उनसे सबसे बड़ा रिश्ता है विलायत का। और विलायत का रिश्ता ऐसे होता है कि सबसे बड़ा रिश्ता होता है, वरना अगर विलायत का रिश्ता ना हो तो अब्बा छोड़ना आसान होता है, अली छोड़ना मुश्किल होता है। और अगर यकीन ना हो तो जाके तारीफ पढ़ लो, बाप को छोड़ दिया, अली को नहीं छोड़ा। मेरा आपका विलायत का रिश्ता है जो सबसे बड़ा रिश्ता है, और ये रिश्ता नहीं छोड़ सकते, इसलिए कि अली छोड़ना मुश्किल है। तारीख कहती है कि बाप को छोड़ना आसान है, हुआ है ना कि बेटे ने अब्बा को छोड़ दिया। अरे सब कुछ छोड़ो, बच्चे नहीं समझे, अरे भाई ने बाजी को छोड़ दिया। क्या कहने, और उन्होंने जंगे जमल में आगे कहा कि बाजी को छोड़ना आसान है, आपा को छोड़ना आसान है, अली को छोड़ना मुश्किल है। ये लीजिए, आप समझ में आया मेरा आपसे रिश्ता क्या है? आपके आपसे रिश्ता क्या है? और सुनेंगे आप क्यों लगा रहे हैं फिर आप नारा? अच्छा मेरा इख्तलाफ नहीं, सब नहीं लगाएंगे। मैंने कल भी कहा था कुछ नारे लगाएंगे, उनकी ड्यूटी, कुछ नारों का जवाब देगा। अच्छा कुछ जवाब भी नहीं देते, वो नारों की मोहब्बत दिल में महसूस करते हैं, मुस्कुराते हैं।
اختلاف سے اس سے ہے جو کہتا ہے نعرے بہت ہو گئے. اختلاف ان سے ہے, آپ سے نہیں ہے. آپ کی تو ڈیوٹی لگی ہے, کچھ نعرہ لگائیں گے, کچھ جواب دیں گے, کچھ نعرے کی محبت کو دل میں محسوس کریں گے, کچھ چیز مسکرائیں گے. مگر یہ ہو کیا رہا ہے فی الوقت, آپ نے ایک دم نعرہ لگا دیا علی کے نام پہ, آپ نے جواب دے دیا. اصل میں جا کے آپ پڑھیے تاریخ, اور آپ سائنس کو پڑھیے, علم کو پڑھیے. وہ یہ کہتا ہے کہ ہر جز اپنے کل کی طرف کھینچتا ہے. یہ بالکل فطرت ہے, نظام فطرت ہے. ہر جز اپنے کل کی طرف کھینچتا ہے. آپ ایک غبارے میں بلون میں ہوا بھری ہے, گیس بھری ہے, اور جب رکاوٹیں برطرف ہو جائیں گی اور مانے برطرف ہو جائیں گے تو بلون کس طرف جائے گا؟ لیکن جب تک آپ اسے پکڑے رکھیں گے وہ رکا رہے گا. لیکن اگر رکاوٹیں برطرف ہو جائیں کیا کہنے تو بلندی کی طرف جائے گا. کیوں؟ گیس کا مرکز وہاں پر ہے, تو وہیں جائے گا جتنی کوشش کر لیں آپ. اچھا یقین نہ ہو تو پارکنگ لاٹ میں جا کے ڈھیلا اٹھاؤ جو مٹی کا بنا ہوا ہے, اور پوری قوت لگا کے آسمان کی طرف, بلندی کی طرف پھینکو. جب تک جتنی طاقت ہے اوپر جائے گا, لیکن آخر میں آنا کیوں آئے گا نیچے؟ اس کا مرکز, اس کا کل. معلوم ہوا جز جو ہوتا ہے ہمیشہ کل کی طرف کھینچتا ہے. اب سمجھ میں آیا جنگ خندق میں رسول نے کیا کہا تھا؟ کل ایمان جا رہا ہے. تو اگر رائی کے دانے کے برابر بھی علی کی محبت اور ایمان ہوگا, ادھر فضائل علی سنو گے, زبان سے نعرہ حیدری نکل بھی جاتا ہے. زبان سے نکل ہی جاتا ہے. اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان آپ کے پاس ہوگا تو جز اپنے کل کی طرف کھینچے گا. علی کل ایمان ہے. ارے کہا ہے علی کل ایمان ہے. اگر رائی کے دانے کے برابر بھی آپ کے پاس ایمان ہوگا, جہاں بھی فضائل حیدر اقرار ہوں گے وہاں ایمان کا اظہار کبھی نعرے سے ہوگا, کبھی جواب سے ہوگا, کبھی محبت سے ہوگا, کبھی ہاتھوں سے ہوگا. تو یہ ہمارا تقاضا ہے, ان کا تقاضا ہے, جز اپنے کل کی طرف کھینچے گا. بے شک بے شک. تو یہ کہنا بس اللہ, یہ آپ کی تھیوری تو فیل ہو گئی. بس اللہ کافی نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ اللہ. اچھا ایک عجیب پرابلم ہمارے یہاں پر کہنے لگے بس اللہ, اللہ کا نام نہیں پکارنا. اب وہ تین ہی لفظ یاد ہے نا, بس کافر ہو جاؤ گے, مشرک ہو جاؤ گے, بدعتی ہو جاؤ گے. سارا چکر ہی ہے. اب سنیا مجلس میں بیٹھے تھے, دیکھیے بس اللہ ہی کو پکارنا. اب وہ چھوٹا بچہ لے کے آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے, بالکل چھوٹا سا شیخ بچہ آپ کی گود میں, وہ رویا. تو کہنے لگے بیٹا جلدی سے اس کی ماں کو بلاؤ. بچہ رو رہا ہے, ماں کو بلاؤ. استغفر اللہ, آپ استغفار کیجئے, اللہ شہر اگے حیات سے زیادہ قریب ہے جو آپ کا خالق ہے, رازق ہے. اللہ کے ہوتے ہوئے اماں کو پکار رہے ہو. وہ بیچاری تھکی ہاری بیٹھی ہے, بس پردہ بیٹھی ہے, سکون سے 1 گھنٹہ بیٹھ کے مجلس سن رہی ہے. اسے مجلس سننے دو. کہانی بچہ بھوکا ہے تو اللہ تو شہر کا حیات سے زیادہ قریب ہے. جعفری صاحب اللہ کو پکارو, یا اللہ کھانا دے دے. یہ تو سب آپ کفر کر رہے ہیں, یہ تو شرک ہو رہا ہے, آپ بدعتی ہو رہے ہیں. اب ایک دم اسلام یاد ہے, چلنے گیا پاگل ہو گئے, آپ دیوانے ہو گئے, آپ نے کافر بنا دیا, بدعتی بنا دیا. جب ہم نے ماں کو پکارا تو ہم نے کب کہا کہ وہ خالق ہے؟ ہم نے کہا وہ کب, ہم نے کب کہا رازق ہے؟ اللہ ہی نے اس کو وسیلہ رزق بنایا ہے, لہذا اسے پکارنا کفر نہیں, ایمان ہے. یہی تو ہم بھی کہتے ہیں, جب علی کو پکارتے نہ علی کو خالق کہتے, نہ رازق کہتے, نہ خدا کہتے, مگر اللہ ہی نے علی کو مشکل کشا بنایا ہے, لہذا ہر ٹھوکر پہ علی کو پکارنا کفر نہیں ہے, ایمان ہے. ہم کہاں کہتے ہیں کہ علی خدا ہے, ہم کہاں کہتے ہیں کہ رب ہے, ہم کہاں کہتے ہیں کہ وہ خالق ہے, ہم کہاں کہتے ہیں وہ رازق ہے, مگر اللہ ہی نے تو مشکل کشا بنایا ہے. لہذا ہر ٹھوکر پہ علی کو پکارنا یہ عین ایمان بھی ہے, عین اسلام بھی ہے, اور یہ شرافت کا تقاضا بھی ہے. اور شرافت ہی کا نام شیعت بھی ہے. اچھا صرف اللہ تھیوری کہاں جائے گی آپ کے ساتھ؟ آپ جس مولوی صاحب کو فالو کرتے ہو سنیے, اور جس مسلک سے آپ کا تعلق ہو, راشد بھائی جا کے پوچھ لیں,
چلیے وہاں پر اور میں آپ کو ساتھ لے کے چلوں گا. مولوی صاحب کو بلائیے, کہنا یہ نوجوان ہے, ریشہ مبارک بھی ہے, نمازی بھی ہے, پرہیزگار بھی ہے, اس کا روزہ قضا نہیں ہے, کتنے حج کر چکا, کتنے عمرے کر چکا. اللہ اور پکا اللہ والا ہے. کہا پھر سبب کیا ہے؟ کہ بس ایک فون ہے, یہ اپنی زبان سے اپنی ماں کو اذیت دیتا ہے. آئیے آپ, یہ نوجوان بیٹھے, بچے بیٹھے, میں بالکل پریکٹیکل پڑھ کے سنا رہا ہوں. کس نوجوان کو لے کے چلے؟ پکا روزے دار, پکا نمازی, پکا حاجی, پکا سولڈ سرٹیفائیڈ مسلمان, سند یافتہ مسلمان. اور جس کلر کے مولوی صاحب کو آپ فالو کرتے ہو اس رنگ کے مولوی صاحب کے پاس چلے جاؤ. واہ واہ واہ. بجائے کہنا ساری باتیں اچھی ہیں, بس ماں کا احترام نہیں کرتا, ماں کی تعظیم نہیں کرتا, ماں کو اذیت دیتا ہے. مجھے ایمان سے بتاؤ 73 رنگ کے مسلمان کیا فتویٰ آئے گا؟ دیکھیے ماں ماں ہے, چاہے آپ بزرگ کیوں نہ بیٹھے ہو. یہ نہ کہیے اسے بچوں کے لیے پڑھا جا رہا ہے, چاہے ماں قبر میں بھی چلی گئی ہو, ماں ماں ہے, یہ سب کے لیے پڑھ رہا ہوں. مجھے ایمان سے بتاؤ, میں تو پریکٹیکل پڑھ کے سنا رہا ہوں, مجھے ایمان سے بتاؤ کیا فتویٰ آئے گا جعفری صاحب؟ کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. یہ جنت کی خوشبو کو محسوس نہیں کر پائے گا. بے شک بے شک بے شک. یہ مسلمان, یہ نوجوان جنت کی اسمیل اور خوشبو کو محسوس نہیں کرے گا اگر اس نے ماں کو چھوڑ دیا. اب جب یہ فتویٰ آیا تو میں تو جامع مسجد کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا کیوں, یہ خدا ہے؟ یہ خدا ہے, یہ خالق ہے, یہ رازق ہے. تو 73 رنگ کے جو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے سب متحد ہو گئے ماں کے میٹر پر. کہنے لگے نہ تو خدا ہے, نہ خالق ہے, نہ رازق ہے, مگر معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو وسیلہ خلقت بنایا ہے. اللہ نے اس کو وسیلہ خلقت بنایا. تو جملہ سنو, میں نے کہا مولوی صاحب اگر کوئی مسلمان وسیلہ خلقت کو چھوڑ دے تب وہ جنت میں نہیں جا سکتا, تو اگر کوئی مسلمان وسیلہ خلقت کائنات کو چھوڑ دے یہ 73 رنگ کے مسلمان کہہ رہے ہیں, یعنی اگر ایک مسلمان وسیلہ خلقت کو چھوڑ دے جب وہ جنت میں نہیں جا سکتا, تو مسلمان جو وسیلہ خلقت کائنات کو چھوڑ دے وہ مسلمان جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ تو ماں کا احترام واجب ہے, ماں بھی خدا نہیں ہے. کیا کہنے, کہاں ہے وہ تھیوری مسئلہ, تعظیم مسئلہ کی احترام مسئلہ. میں تو آپ کو آپ کے گھر سے پڑھ کے سنا رہا ہوں. آپ نہیں کہیے گا نسبت کا احترام کہاں لکھا ہے, جہاں اماں بیٹھی ہے نا وہیں لکھا ہے. اچھا عجیب معاملہ ہے, عجیب معاملہ. اچھا وہی یہاں پہ دیکھیے میں نے پڑھ دیا ماں کے احترام میں, اب جتنے ابے بیٹھے ہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. آگے یہ کیا کر دیا آپ نے, پسے پردہ بیٹھی ہے اور آپ نے کہا اگر ان کا احترام نہ ہوا تو جنت نہیں ملے گی. میں نے کہا اور سن لیں, یہ بیٹھے ہیں نوجوان, چلیے 73 فرقوں کے پاس سرٹیفائیڈ مسلمان ہے, پکے حاجی ہے, نمازی, پرہیزگار سب ہے. باپ کو اپنی زبان سے آپ اذیتیں دیتے ہیں, اذیت دیتے ہیں آپ, باپ کا احترام نہیں کرتے آپ, باپ کی تعظیم نہیں کرتے آپ, باپ کا ٹیک کیئر آپ نہیں کرتے. لگژری لائف آپ کے پاس, بہترین گاڑیاں آپ کے پاس, بہترین قسم کے مکان لے کے بیٹھے, آپ کے بچوں کو آپ لگژری لائف دے رہے ہیں. باپ کے سامنے وہ اسٹرگل کر رہا ہے, وہ محنت کر رہا ہے, مزدوری کر رہا ہے. چلیے جس رنگ کے مسلمان کو فالو کرتے ہیں چلے آپ, کیا خیال ہے اس نوجوان کے متعلق آپ کا؟ یہ فتویٰ آئے گا کہ اس سے بات بھی نہیں کرنا, اس سے اتحاد بھی نہیں کرنا. کیوں؟ کہا جو اپنے باپ کا نہیں ہو سکا وہ ہم آپ کا کیا ہوگا. جو اپنے باپ کا نہیں ہوا ماں باپ کا کیا ہوگا. معلوم باپ خدا ہے, رازق ہے, خالق ہے. کام اگر احترام واجب ہے میں جنت نہیں دوں گا. اب میرا آپ سے سوال ہے, کس نے بتایا کہ یہ باپ ہے؟
کس نے بتایا یہ باپ کا اماں نے بتایا ہے؟ ارے ماں کا ذرا صفت تو سنو آپ. سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو کس نے بتایا کہ یہ تمہارا باپ؟ بھائی ماں نے بتایا نا. یہ ماں کی عظمت ہے. جملہ کہہ دوں جسے ماں کہہ دے یہ تمہارا باپ، اس کا احترام تو واجب ہے. اور جس کے لیے نبی کہتے علی امت کا باپ. قسم خدا کی نہیں، آپ اس انداز سے نہیں سن رہے مجلس. جس نے سلامت رہیے، خدا آپ کے جوانی کو سلامت رکھے. عجیب معاملہ ہے بھائی. ہے جاپی صاحب جسے ماں کہتے ہیں یہ تمہارا باپ ہے. اس کا احترام تو واجب ہے. اگر اس کو چھوڑ دیا تو جنت بھی نہیں جا سکتی. اور جس کے لیے نبی کہتے ہیں علی امت کا باپ ہے. علی کے فضائل اچھے نہیں لگتے. علی کے فضائل اچھے نہیں لگتے. علی باپ ہے، ہمارے باپ ہے علی. اور پھر آپ ایسے لوگوں سے کہتے ہیں اتحاد کر لو، تو ہم اتحاد نہیں کریں گے. ہمارا پرانا جواب ہے جو اپنے باپ کا ہمارے باپ کا نہ ہو سکا وہ ہم آپ کا کیا ہوگا؟ جو علی کا نہیں ہو سکا وہ ہم آپ کا کیا ہوگا؟ فضائل دیکھیے، اماں کے فضائل پڑھ رہے تھے، اماں خوش، ابا کے فضائل پڑھ رہے تھے، ابا خوش. پارکنگ روڈ میں جا کے ہاتھ چوم کے کہنے لگے آج بڑی کام کی باتیں پڑھی. اور جہاں یہی روایت مولا علی کے لیے پڑھ دی، بولے کہاں سے پڑھا ہے؟ دیکھیے خطیب اکبر کو پرانے بزرگ بیٹھے انہوں نے سنا ہوگا مرزا محمد اطہر صاحب آتے تھے وہ یہاں پر. سنا ہے نا جو پرانے بزرگ بیٹھے ہیں خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب کا بہت بڑا لوسٹ ہوا ہے کمیونٹی میں. طالب جوہری چلے گئے، اطہر صاحب چلے گئے، یہ خزانہ ایک ساتھ چلا گیا. بے شک انہوں نے اپنی 65-70 برس کی خطابت کا نچوڑ پیش کیا تھا اپنی آخری مجلسوں میں. وہ سن لیں آپ جو انہوں نے کہا. انہوں نے کہا میاں ہم پوری دنیا میں گئے ہیں مگر ایک زمانہ تھا ہمارا. انہوں نے اپنا بچپنا بتایا، یہ بزرگ گواہی دے رہے ہیں. اور کہا ایک زمانہ ہے تمہارا. اور انہوں نے انالیسس کی ہے 65-70 برس کی خطابت کی. ایک ہی ممبر پہ انہوں نے 55 برس اشرا پڑھا تھا مغل مسجد میں. یہ ورلڈ ریکارڈ ہے ان کا. ایک ہی ممبر سے مغل مسجد ایران میں انہوں نے 55 اشرے پڑھے بلا فصل. اور آج دنیا کا وہ سب سے بڑا مرکز بنایا، جیسے کراچی اور لاہور، ویسے لکھنؤ کے بعد آج دنیا کا بہت بڑا مرکز الداری کا بامبے ہے. مغل مسجد میں پڑھا. انہوں نے انالیسس سنیا. اسے کہتے ہیں خطیب. کہنے لگے میاں سنو، ایک تھی ہماری جوانی اور ہمارا بچپنا، جہاں ہم مجلس میں جا کے بیٹھتے تھے کہ شاید کچھ مل جائے، مولا کی فضیلت سننے کو مل جائے. اچھا اس سے ایک قدم آگے بڑھے، قسم خدا کی روئیں گے آپ. کہنے لگے ہم اپنے بچپنے میں جوانی میں دشمنوں کی کتابیں خریدتے تھے، دشمنوں کی، اس نیت کے ساتھ کہ شاید مولا کی کوئی فضیلت مل جائے. کہا اسی لیے تو ان کی کتابیں فیمس ہو گئی. ورنہ نہ یہ پڑھتے ہیں نہ خریدتے ہیں. پڑھتے بھی ہمیں سناتے بھی ہمیں. لیکن انہوں نے اپنی جوانی بتائی کہ ہماری جوانی تھی کہ ہم دشمن کی کتاب بھی خریدتے تھے اس لیے کہ شاید مولا کی کوئی حدیث مل جائے. اور کہنے لگے میاں اب آیا ہے تمہارا زمانہ کہ تم اپنی مجلس میں بھی جا کے بیٹھتے ہو تو نیت یہ ہوتی ہے کہ علی کے فضائل ہو تو کچھ کمنٹس کرنے کا موقع مل جائے. علم کی بات ہو، تابوت کی بات ہو، تبرک کی بات ہو، چاندنی کی بات ہو، فرش ازا کی بات ہو، نجف کی بات ہو، ولایت کی بات ہو، نعرہ حیدری کی بات ہو تو کہاں مل جائے کوئی اس کے پارکنگ لوٹ میں جا کے پکڑ سکے، سوال کر سکے. کہ یہ ہوا ہے 50 برس کے اندر سوال ہوا. اور یہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو سب جا کے اپنے اپنے ابا سے پوچھنا کہ یہی تاریخ تھی. دشمن کی کتاب بھی آپ خریدتے تھے جا کے، شاید مولا کی کوئی روایت مل ہی جائے. اور آج نہج البلاغہ بھی پڑھتے تو آج کہتے ہیں ہم یہ کیسی باتیں کرتے اس میں بھی تو یہ لکھا ہے، ہمیں اصول کافی میں بھی تو یہ لکھا ہے. اب انداز یہ بدل چکا ہے. آپ سنیے، ہم نے کہا کہ مجلس میں آ کے بیٹھ جاؤ، جتنی دیر تم علی کا ذکر کرو گے عبادت ہے. سنیے، آپ قیامت کا جملہ ہے. اور جتنی دیر مولا کے سامنے سر اٹھا کے دیکھتے رہو گے عبادت ہے.
تو پارکنگ لوٹ پہ ایک صاحب نے باقاعدہ میں پکڑ کے کہا کہ آپ نے تو جنت بہت ہلکی کر دی ہے، اللہ اکبر، جنت آپ نے بڑی سستی کر دی. ہم نے کہا کیوں؟ کہا کہ سب سے کہتے ہیں علی شفاعت کرا دیں گے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، یا نماز پڑھتے ہیں تو عبادت ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں چہرہ دیکھنا تو عبادت ہے. آپ جنت تقسیم کرتے ہیں. ہم کہا یہ فطرت کا تقاضا، جس کے پاس جو ہوتا ہے بانٹتا ہے. اچھا پرابلم کیا ہے؟ میں کہتا ہوں علی شفاعت کریں گے، آپ بھی کھڑے ہو کے کہیے نہیں کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی آپ کہیے کھڑے ہو کے نہیں کریں گے، اس میں پرابلم کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ علی شفاعت کریں گے. ہمیں بہت دیر تک سمجھاتا رہا کہ مولا کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، مولا کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. باخدا میں کنونس نہیں کر پایا. اب ہم بھی خطیر، ہم نیکسٹ ڈے جو ممبر پر آئے سارے بزرگ وہی بیٹھے تھے، سارے پولیس مبارک سے گیا تھا، اس میں وہ بھی تھے. ہمیں سبجیکٹ بدل دیا کہ سنو جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جتنی دیر بھی کسی بس میں بیٹھو باپ کے چہرے کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا بھی عبادت ہے. اور ہلکی عبادت نہیں ہے، کائنات کی بہت بڑی عبادت ہے. کچھ نہیں سوچو کہ خدمت کا کتنا ثواب ہوگا، اطاعت کا کتنا ثواب ہوگا. جتنی دیر آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں یا گھر پہ بیٹھے ہیں، جتنی مرتبہ وداؤٹ انٹینشن بھی یوں سر اٹھا کے دیکھیے، اللہ ایکسکیوز تلاش کرتا ہے جنت میں پہنچانے کے لیے. یوں سر اٹھا کے آپ نے ابا کی طرف دیکھا، وہاں اللہ جنت میں آپ کے لیے محل بنا رہا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد باپ کی طرف سر اٹھا کے دیکھ لیا، محبت کے ساتھ مگر مہربانی کے ساتھ. پھر اللہ نے کہا کہ عبادت ہو رہی. جیسے نماز عبادت ہے نا، مگر وہ محدود ہے مصلی پر اور وقت ہے. جتنی دیر باپ کو دیکھ رہو عبادت ہو رہی. اب جو میں نے پڑھا قسم خدا کی، اب جب پارکنگ میں پہنچا ہوں قریب آ گیا تو میرے ہاتھ چومنے لگے، کہنے لگے سبحان اللہ قبلہ، کیا کام کی باتیں ہوئی ہیں، کام کی باتیں پڑھی آپ نے تو کمال کر دیا. کم سے کم بچوں کو کچھ تو ممبر سے دیا. ہم نے کہا ہم نے کیا پڑھا ہے؟ کہ ابا کے چہرے کو دیکھنا ہے عبادت. میں نے کہا آپ نے مجھ سے ریفرنس نہیں پوچھا، میں نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مجھ سے ریفرنس ہی نہیں پوچھا، روز پریشان کرتے تھے یہ کہاں سے پڑھا، یہ کہاں سے پڑھا. کہنے لگے ریفرنس کی کیا ضرورت ہے، ہم باپ ہیں. بھائی یہیں سے بتائیے آپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہو سکتا ہے، اور جس کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہو. آپ مجھے ایمان سے بتاؤ، یعنی کتنا زوال آ گیا کہ اگر مجلس میں کوئی عالم پڑھ دے کہ النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو ہمارے اپنے ہم سے ریفرنس پوچھتے ہیں. قسم خدا کی ہم سے حوالہ پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. اور اگر یہ پڑھ دو باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت، تو پاکی نوٹ میں ہاتھ چومتے ہیں کہتے کام کی بات پڑی ہے. اچھا مولوی صاحب تھے مجلس میں وہ بھی پکڑتے تھا، مولوی پکڑتے. کہا یہ آپ نے بڑی سستی جنت کر رکھی ہے، ہر وقت آپ کہتے ہیں مولا کا ذکر کرو عبادت ہے، مولا کا ذکر عبادت ہے. اگلے دن سارے بیٹھے تھے. میں نے کہا عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کیا کہنے، رسول اللہ نے صرف یہ نہیں کہا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کیا کہنے، تو سبحان اللہ کیا کہنے. میں نے کہا آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہو سکتا ہے، اور جب آپ مدینہ العلم ہو تو یہ جتنا ہو رہا ہے عالم کا احترام نسبت کی بنیاد پر، باپ کا احترام نسبت کی بنیاد پر، مسجد کا احترام نسبت کی بنیاد پر، کعبے کا احترام نسبت کی بنیاد پر، حجر اسود کا احترام نسبت کی بنیاد پر. اسلام میں سب کچھ تو نسبت ہے، مگر سب کچھ نظر آتا ہے، سب کچھ سمجھ میں آتا ہے. علی کے فضائل آپ کو سمجھ نہیں آتا. ایک عجیب بیماری ہمارے یہاں چلی ہے، یہ پڑھ دیا کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے. سمیٹ دے قسم خدا کی. آپ جو چپ بیٹھے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے داد دیں گے. آپ سنیے، ہر چیز کے قرآن میں دکھائیں. اور ہم نے کل کیا کہا تھا کہ یہ ساری چیزیں قرآن میں ناجائز آپ دکھائیے، جائز ہم دکھائیں گے. آپ ناجائز دکھا دو ہم جائز دکھا دیں گے. عجیب معاملہ، قرآن میں دکھائیں علم چوم رہے ہو، پریدا چوم رہے ہو، یہ کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، قرآن میں دکھاؤ. اچھا ایسے پوچھتے ہیں جتنا قرآن میں لکھا ہوا ہے اس پہ 100% عمل ہے. یہ تھوڑا سا ٹکڑا اور دکھا دو تاکہ اس پہ عمل کر کے سچے مسلمان بن جائیں. اور میاں ابھی تک تو غیروں سے مخاطب تھے، جملہ یہ اور کیا تو اپنوں سے مخاطب ہے. ابھی وہ ہندوستان سے ایک لطیفہ آیا ہے، کل ایک لطیفہ سنایا تھا آپ کو اور جواب دیا تھا انگلی کا اشارہ. کہ یہ زیارت نہیں پڑھتے، یہ تبرہ کرتے ہیں،
جس کو سلام میں اور زیارت میں اور تبرے میں فرق پتہ کیا نہ بات ہے۔ ہو، اس کی اوقات اسلام سمجھانے کی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب وہ کلپ ہم آپ کو دکھائیں گے، وہ ہندوستان سے لطیفہ ہے، ہمارے اپنے مولوی صاحب ممبر میں بیٹھے ہیں، کہنے لگے جسے دیکھو امام باڑہ بنا رہے ہیں اور زری بنا رہے ہیں اور روزے کاظمین بنا رہے ہیں اور وہاں پر روزے ابوالفضل عباس بنا رہے ہیں اور امام باڑہ بن رہا ہے۔ قسم خدا کی جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ہمارا اپنا ہے، وہ لفظ مجھے ممبر سے استعمال کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کہنے لگے اس کی کیفیت ایسی ہے جو امام باڑہ بنا رہے ہیں آپ یہاں بیٹھ کے، اور جو کربلا کی شبی بنا کے بیٹھ جاتے ہو اور زری بنا کے بیٹھ جاتے ہو، یہ ایسے ہے جب بچے کو دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، ماں دودھ نہیں پلاتی، اسے چسنی دے دیتی ہے۔ بے شمار آپ کے امام بارگاہ، آپ کی زری، آپ کے روزے کاظمین ہندوستان سے لے کے پاکستان جو بن رہے ہیں، اس کی مثال چسنی سے دی ہے، آپ کا مولوی ہے۔ بے شمار یہ زوال آئے گا جب ممبر سے فضائل پڑھوانا چھوڑ دو گے۔ بے شک جب فضائل نہیں سنو گے، فضائل نہیں پڑھواؤ گے، تو پھر یہی پڑھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ صاحب اگر امام باڑہ بناؤ گے، اگر سینٹر بناؤ گے، اگر ذریعہ بناؤ گے، اگر نقل بناؤ گے، اگر یہ سب کرو گے تو کربلا جانے کا جذبہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب میں جتنے یہاں بیٹھے ہیں میں جواب دوں گا تو آپ کہیں گے جذباتی جواب ہے، مجھے ایمان سے بتائیے کہ 30 برس میں اور 40 برس میں ہندوستان میں پاکستان میں ٹھیک ہے بہت سے روزے بن گئے، یہی ہے نا تاریخ۔ بے شک بے شک کتنے برس ہوئے پاکستان بنے گا؟ 60 برس 65 برس بن گئے بشار روزے۔ ہندوستان کے اندر 100-125 برس کی تاریخ ہے، بن گئے آپ کے روزے۔ مجھے ایمان سے بتاؤ 40 برس میں 50 برس میں یہ جو مجمع کربلا جا رہا ہے تعداد گھٹ رہی ہے بڑھ رہی ہے؟ میں نے تو کمنٹ سے نہیں کیا کہ آپ برا مان جائیں، میں نے تو پریکٹیکلی دلیل دی ہے جعفری صاحب۔ یہ اگر ہم نے پاکستان میں کاظمین بنا دیا، لکھنؤ میں روزے کاظمین بنا دیا، یہ کربلا میں جانے والے زائرین کا مجمع کم ہوا ہے یا مجمع بڑھا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایسے جیسے چسنی امام باڑے کی روزے کی زری کی مثال۔ آپ کا اپنا یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے کربلا جانے کا جذبہ ختم ہو جائے گا۔ ہم نے ان مولوی صاحب سے ایک جملہ کہا تھا کہ اب جب حج پہ جانا تو 3 شیطانوں پہ پتھر نہیں مارنا، ورنہ ابلیس سے جو عداوت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب پتھر مارنا چھوڑ دینا، کیا کہنے۔ ورنہ جو اصلی شیطان ہے اس سے عداوت ختم ہو جائے گی۔ یہ جو سارا زوال یہاں پر آیا ہے اس کا سبب صرف عدم معرفت، عدم فضائل ہے۔ بے شک جب فضائل سننا چھوڑو گے تو یہی کیفیت ہوگی۔ بس میرے عزیزو وقت تمام ہو چکا ہے اور میرا وقت بھی مکمل ہو چکا اور مذاہب بھی پڑھنے ہیں اور انشاءاللہ کل سے منزلت آگے بڑھے گی اور میں آپ کو ولایت اور فضائل اور برات پڑھ کے سناؤں گا۔ میرے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے رسول نے کہا تھا میں یہیں پر ہوگا کا ذکر عبادت ہے علی کا، ٹھیک ہے رسول نے کہا تھا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت، باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت، مگر بچے بیٹھے ہیں ہر عبادت محدود ہے مگر ذکر علی لامحدود ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اس لیے کہ اگر باپ کو دیکھو گے تو قرآن نہیں پڑھ سکتے اور قرآن پڑھو گے تو کعبہ نہیں دیکھ سکتے اور کعبہ دیکھو گے تو عالم کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن اگر رسول نے کہا علی کو چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کو دیکھ لو، باب مدینۃ العلی ہے، عالم کی زیارت کا ثواب ملے گا۔ قرآن کو دیکھنا ثواب ہے تو علی کو دیکھ لو، اور قرآن و علی والقرآن علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، یعنی انت مسئلہ کا مسئلہ الکعبہ، یعنی آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے۔ معلوم ہے جب ایک علی کو دیکھتے ہو تو قرآن کی تلاوت کا ثواب بھی ملتا ہے، کعبے کی زیارت کا ثواب بھی ملتا ہے، باپ کے چہرے کو دیکھنے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ وابستہ رہیے ولایت سے، وابستہ رہیے ولایت سے۔ اور اسلام میں جو کچھ ہے صرف اور صرف نسبتوں کا احترام ہے، جو کہ بہت زیادہ ہو گیا، ورنہ مجھے کچھ خاص معروضات تھے جس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا، لیکن اب تو یہ بالکل 40 کا خمسہ بچا ہے میرے پاس، 16 سفر آ گئی اور شرکت ہو گئی ہے۔ اور آج اتنا بڑا مجمع جو یہاں پہ بیٹھا ہے اور پارکنگ لوٹ پہ بھی عزادار بیٹھے ہیں، آج بھی تو ایک علی ہی کی شب شہادت ہے۔ ہر روز کبھی نجف والے علی کا تذکرہ، کبھی کربلا والے علی کا تذکرہ، خراسان والے علی کا تذکرہ، نام بھی علی ہے، قسم خدا ہے۔
नाम भी अली, मगर वो नजफ वाले अली है या खुरासान वाले अली। और पूरा इमाम जामिन, यानी ऐसे जामिन इमाम कि सुबह क़यामत तक आपको अपनी जमानत में लेके बैठे। अल्लाह अकबर, इमाम है अली रजा है। ये जो आप मशहद में जाते हैं ना ज़ियारत के लिए, ये हदीस है कि आप पे जन्नत वाजिब हो जाती है। जितनी जगह पर इमाम रजा अलैहिस्सलाम का हरम बना हुआ है, ये जन्नत का टुकड़ा नहीं, जन्नत का पूरा शहर, शहर रिजविया, इमाम रजा का पूरा महल, पूरा रोजा, ये जन्नत का टुकड़ा है। और लिखा हुआ है कि जो भी मशहद में जाता है शाह खुरासान की ज़ियारत के लिए, खुदा उसको जन्नत में जगह देता है। मगर आज की इस मजलिस में आप एक भाई को भी सुनेंगे और भाई के साथ साथ एक बहन को भी सुनेंगे। मगर इतनी सी दरख्वास्त है तमाम अज़ादारों से, तमाम अज़ादारों से, ये आज बाबुल इल्म में बैठे हैं ना, इमाम रजा का तस्करा सुन रहे हैं। और अभी मैंने कहा कि आपको कितनी शिद्दत से जरूरत है हुसैनिया की, आज़ा खानों की, कि आज़ा खाना बनाओ, शबी बनाओ, जरी ला के रखो, इसलिए कि अकायद का तहफ़्फ़ुज़ यहीं से होता है। ये बार बार जो ऐलान होता है कसम खुदा की, आज एक प्रॉमिस बना के आप उड़ जाए। मसाइब में कह रहा हूँ ये जुमला मैं आपको, हो सकता है कि 1 मिनट मेरा बयान आपके अज़ान आलिया पे बाहर गुजरे। ये जो रिस्क की तंगी है ना, आपको किसी को रिस्क के मसाइल है, किसी को सेहत के मसाइल है, किसी के साथ कारोबार के मसाइल है, किसी के साथ घर के मसाइल है, किसी के साथ फैमिलीज के मसाइल है, मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात में घिरे हुए बैठे हैं हम इस दुनिया में। ये प्रैक्टिकली है कसम खुदा की। आप उठे, वालिदैन के नाम का मुसल्ला लिया है ना आपने, उलमा के नाम का लिया है ना आपने, बुजुर्गों के नाम का लिया है ना। आइए आज इस शब में एक ईंट, एक पत्थर उठाए जामिन आल का। आइए इमाम की नयाबत में ये वादा करके उठे ना, कसम खुदा की तहिया तो करें आप, इरादा तो करें। अभी तो प्रैक्टिकली मैं आपको बता दिया, ये सरियुल असर है, जोर पर असर है, ये तीर पर हदफ है, ये आजमूदा अमल है। एक मुसल्ला, एक ईंट, जरा आप वादा करके तो उठे। ये वादा मुझसे नहीं करना है, इंतजामिया से नहीं करना है, ये आपके दरमियान, इमाम रजा के दरमियान है। प्रॉमिस करें इमाम रजा से, मौला में कुछ नहीं कर सकता, कम से कम एक ईंट, कम से कम एक पत्थर, कम से कम एक मुसल्ला बाबुल इल्म में मैं आपके नाम का लगा सकता हूं। आप लगाइए और इंतजामिया से भी कहिए कि आज से पहले हमने अपने वालिदैन के नाम से लिया, उलमा के नाम से लिया, फुक़हा के नाम से लिया। आज इस शब शहादत में हम ये चाहते हैं कि एक मुसल्ला, एक ईंट, एक पत्थर इमाम रजा के नाम का लग जाए। आप कसम खुदा की और आप नियत बनाए, मौला मेरे साथ रोजगार के मसाइल हैं, मौला मेरे साथ औलाद के मसाइल हैं, मौला मेरे साथ तो सेहत के मसाइल हैं, मौला मेरे साथ तो जिंदगी में रुकावटें हैं, मौला जिंदगी में हसद है, जिंदगी में परेशानियां हैं। एक मर्तबा खुलूस के साथ उठे और अपने आप को वाबस्ता तो करें इमाम रजा अलैहिस्सलाम से। एक मर्तबा मसाइल में वादा तो करें खुद के साथ। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। इससे पहले मैंने आपको ज़हमत नहीं दी, आज मैं इंतजामिया की इजाजत से आपसे ये रिक्वेस्ट, आपसे दरखास्त करता हूँ कि अगर मुमकिन है, अगर पॉसिबल है, अगर आपके अख्तियार में है, जितने अज़ादार बैठे आप सबने मुसल्ले ले लिए, बड़ी कसीर तादाद ने ब्रेक ले लिए, मगर आज इमाम रजा से जो मोहब्बत है उसका थोड़ा इजहार भी। अब प्रैक्टिकली उसने कहा जरी कब तक बनाओगे, रोजे कब तक बनाओगे, कहा जितना एतराज होगा हम इतनी शबी बनाते रहेंगे, हम इतनी बनाते रहेंगे। हाँ, अब आप कैसे फ्लेक्सिबली तौर से खरीद सकते हैं ब्रिक्स को, मसल्ले को, ये इंतजामिया का काम है कि किस तरीके से, चाहे एक मुश्त खरीद ले, चाहे आप मंथली बेस पे खरीद ले, ये है एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल, ये आप उनसे बात करें। लेकिन अगर मसाइल है औलाद के, फैमिलीज की इश्यूज है, तो आज इमाम रजा की शहादत में रोते वक्त, मसाइल के वक्त ताबूत को कांधा देते हुए इरादा करें, आप प्रॉमिस करें अपने इमाम से, और अपने इदारे को आप सपोर्ट करें। ये आपका इदारा आपसे चाहता है ताकि इसी तरीके से इमाम रजा का ताबूत उठता रहे। बस अजीजों, मैं इस मजलिस में अपने दोस्तों का, अपने अहबाब का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो बहुत दूर दूर से आके बैठे हैं मेरी हौसला अफजाई की। शहजादी आप सबको सलामत रखें।
مگر ایک درخواست ہے جعفری صاحب تمام عزاداروں سے، جس محبت کے ساتھ فضائل سن رہے ہیں اسی محبت کے ساتھ مسائل سن رہے ہیں، رونا نہ آئے تو دل پہ ہاتھ مار کے کہنا یا غریب الغربا، ایھا الغریب، آپ کی غربت پہ میرا سلام، لیکن ماتم دل بھر کے کرنا۔ اگر تھک گئے ہیں نا روتے روتے تو جو جہاں بیٹھا ہے بس وہ ماتم کرتا رہے، تاکہ آپ کی عزاداری ہو جائے گی، آپ کی پرسداری ہو جائے گی۔ ماتم کرتے رہو، سینے پہ ہاتھ مار کے کوئی آئے امام رضا، اللہ اکبر۔ ایسے ہی سیاہ پردے لگے تھے، ایسے ہی فرش بچھا تھا، آپ کی طرح عزادار بیٹھے تھے، یہاں امام رضا بیٹھے تھے۔ بالکل وہی مسائل سنا رہا ہوں جو بالکل اس رب سے نسبت رکھتے ہیں، اس شخص سے۔ اتنے میں کسی نے آگے امام رضا سے کہا مولا آپ کے دربار کا پرانا شاعر دیوبند قضائی آ رہا ہے۔ اللہ، دیوبند قضائی آ رہے ہیں، کہہ رہے جیسے ہی دیوبند کا نام سنا امام رضا احترام میں اٹھائے اور دوڑتے ہوئے دروازے پہ گئے، جا کے کیا دیکھا، مرثیہ خان ہے، دیوبند کھڑا ہے، گلے میں باہیں ڈال دی۔ دیوبند تم آ گئے؟ اے دیوبند محرم آ گیا، آسمان پہ چاند نمودار ہو گیا، دیوبند ایام عزا پھر آ گئے۔ دیوبند نے رونا شروع کر دیا۔ امام کا لباس آپ کی طرح سیاہ تھا، سیاہ پردے لگے تھے، امام نے فرش خود بچھا رکھا تھا، عزاداروں کا اہتمام کر رہے تھے، جیسے آپ بیٹھے تھے شاید یہی وقت تھا، مگر چاند رات پہلی محرم۔ کہا دیوبند تم آ گئے، دیوبند کو بلایا، بٹھایا۔ امام نے بڑی حسرت سے کہا دیوبند تم ہر سال آتے ہو تو کوئی نیا مرثیہ لکھ کے لاتے ہو۔ شعرا بیٹھے ہیں میرے سامنے، دیوبند اس سال تم نے کوئی مرثیہ نہیں لکھا۔ کہا مولا وہ شاعر کیسے ہو سکتا ہے، کیا ایام عزا ہے اور آپ کے جد حسین کی بارگاہ میں کوئی مرثیہ نہ لکھے، کوئی سلام نہ لکھے۔ بھئی یہ سننا تھا، ایسا لگا کسی نے امام رضا کے زخموں پہ ملہم رکھ دیا۔ سنیں گے ذوالفقار بھائی، یقین بھائی مرثیہ سنیں گے؟ کہا دیوبند جو مرثیہ لکھا ہے نو تصنیف، جو نیا مرثیہ لکھا ہے مجھے پڑھ کے سناؤ۔ اس سے پہلے کہ دیوبند اٹھتے کہنے لگے نہیں دیوبند ذرا ٹھہرو، ابھی ٹھہرو۔ دوڑ کے کہاں پہنچے؟ جہاں پس پردہ موسیٰ ابن جعفر کی 17 بیٹیاں بیٹھی تھی۔ اللہ اکبر، نوح خان بیٹھے ہیں میرے سامنے۔ جہاں موسیٰ ابن جعفر کی 17 بیٹیاں بیٹھے تھے، اپنی بہنوں کے پاس گئے، موسیٰ ابن جعفر کی بیٹیوں کے پاس گئے، جا کے کہا جلدی سے قناعت کے پیچھے آ کے بیٹھ جاؤ، جلدی سے فرش عزا پہ آ کے بیٹھ جاؤ۔ کہا کیا ہوا؟ کہا دیوبند قضائی آئے ہیں، دیوبند قضائی آئے ہیں، میرے جد کا مرثیہ لکھا ہے، وہ مرثیہ پڑھ کے سنائیں گے۔ مرثیہ خان کا مرتبہ دیکھا آپ نے، شاعر کا مرتبہ دیکھا آپ نے۔ امام رضا کی ساری بہنیں پس پردہ آ کے بیٹھ گئیں۔ امام نے منبر لگایا، کہنے لگے دیوبند بسم اللہ۔ دیوبند ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے، جسم کانپنے لگا، مولا خیریت تو ہے آپ کے ہوتے ہوئے؟ میں منبر پہ جا کے بیٹھ جاؤں؟ کہا دیوبند تو کیا سمجھتا ہے یہ تیرا مرتبہ ہے؟ تیرا مرتبہ نہیں، یہ اس ذکر کا مرتبہ ہے جو منبر کی بلندی سے ہوگا۔ اے دیوبند اب ذاکر یہاں بیٹھے گا، عزادار یہاں بیٹھے گا۔ امام نے دیوبند کو ذاکر کہا ہے، امام نے اپنے آپ کو عزادار کہا ہے۔ مرتبہ اپنا دیکھیں آپ وہاں بیٹھے جہاں امام رضا بیٹھے، ہم تو وہاں بیٹھے جہاں دیوبند بیٹھے۔ مرتبہ آپ نے اپنا دیکھا، دیوبند عزادار یہاں بیٹھے گا، ذاکر یہاں بیٹھے گا۔ دیوبند گئے منبر پہ، جا کے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، مگر مخاطب ہو گئے جناب فاطمہ سے، کہنے لگے کائنات عالم کی شہزادی آپ پہ میرا سلام، آ کے دیکھیے آسمان عزت کے ستارے زمین پہ بکھرے پڑے ہیں، کوئی کربلا میں سو رہا ہے، کوئی کاظمین میں سو رہا ہے، کوئی شام میں سو رہا ہے، کوئی بغداد میں سو رہا ہے، کوئی فرات کے کنارے سو رہا ہے، کوئی فرات کے کنارے سو رہا ہے۔ اللہ اکبر، افتخار بھائی ذرا سی آواز، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیوبند نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، کبھی بغداد والے امام کا ماتم کیا، کبھی شام میں سونے والوں کا ماتم کیا، کبھی فرات میں سونے والوں کا ماتم کیا، کبھی کربلا میں سونے والوں کا ماتم کیا۔ امام رضا تڑپ رہے ہیں، امام رضا رو رہے ہیں۔ دیوبند نے مرثیہ روک دیا، دیوبند فرش پہ آئے، امام نے سینے سے لگایا، بھائی بہت اچھا مرثیہ لکھا، تم نے مجلس میں بہت رلایا، بہت گریا ہوا، رونے والوں بس تابوت نکلے گا، دل بھر کے رو لو۔ امام شکریہ ادا کر رہے، بھائی تم نے بہت رلایا،
بہت ماتم ہوا، بہت گریا ہوا، دیول تمہارا شکریہ، مگر دیول چونکہ تمہارا مرثیہ ہے، اجازت ہے ایک مصرے کا اضافہ کر دے، اجازت ہے ایک مصرے کا اضافہ کر دے۔ کہ مولا اس سے بڑا شرف کیا ہوگا کہ ایک مصرے کا اضافہ ہو جائے۔ بس امام نے لکھا میرا سلام اس غریب پر، رولے میری طرف دیکھیے گا، میرا سلام اس غریب پر جو اپنے وطن سے بہت دور عرض طوس پہ تلاش ہو رہا ہے۔ بس دیول تو تڑپ گئے کہ مولا شام جا چکا ہوں، کاظمین جا چکا ہوں، کربلا جا چکا ہوں، فرات میں جا چکا ہوں، نجف جا چکا ہوں، کوفے جا چکا ہوں، مولا یہ کون ہے آپ کے خاندان کا غریب؟ بہت روئیں گا، مولا یہ کون ہے آپ کے خاندان کا بہت قریب؟ دل بھر کے مسائل سنیے گا، جو عالم غربت میں عرض طوس پہ تلاش ہو رہا ہے۔ امام رضا رونے لگے بھائی دیبر میری زیارت کر لو، یہ تمہارا 8واں امام علی رضا، یہ فاطمہ کا غریب بیٹا، یہ خراسان میں پہنچے گا، عرض طوس پہ مجھے زہر دیا جائے گا۔ مصیبت آنے بہت تھک چکا ہوں مگر مسائل پڑھوں گا۔ عقیل بھائی تھوڑے سے مسائل سنیے گا، تابوت انتظار کر رہا ہے، پھر مشتاق بھائی زیارت لے آئیے گا، بس 1 منٹ کی زحمت ہے۔ بھائی میری زیارت کر لو، مجھے عالم غربت میں عرض طوس پہ زہر دیا جائے گا۔ مولا اجازت ہے کہ یہ مرثیہ یہ مصرع پڑھ کے سنا دوں ممبر پہ؟ دیول بسم اللہ، دیول ممبر پہ آ گئے، قیامت برپا ہو گئی۔ سنو گے دیول کہنے لگے شہزادی عالم آپ کی غربت پہ میرا سلام، مگر ذرا عرش بری سے فرش زمین پر آئیے، میں پرسہ دینا چاہتا ہوں آپ کے بیٹے علی رضا کو۔ میں آپ کو علی رضا کا پرسہ دینا چاہتا ہوں جسے عالم غربت میں مارا جائے گا۔ دیول یہاں تک پہنچے گا، کائنات کے پیچھے سے ایک کنیز کی آواز ہے، دیول تجھے فاطمہ کا واسطہ مرثیہ روک دے۔ دیول مرثیہ روک دے۔ ارے پردے کے پیچھے امام رضا کی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ارے بہنیں مر جائیں گی۔ ارے امام رضا کی بہن بے ہوش ہو گئی، مرثیہ رکا، تاریخ کہتی ہے امام رضا اٹھے، بہنوں کے قریب پہنچے، ان بہنوں میں معصوم کم بیٹھی تھی، سر پہ ہاتھ رکھا، سینے سے لگایا، کہا بہن بھائی کی خبر شہادت کو سنا، آپ برداشت نہ کر سکی، ارے شام چلو، 70 قدم کے فاصلے پر میرے جد حسین کی بہن زینب کھڑی ہوئی تھی، شمع کا خنجر چل رہا تھا۔ جزاک اللہ۔ ابھی بابل میں تابوت اٹھے گا، ہاں ماتم کرتے رہیے، جب تابوت اٹھے آواز بلند ہو، ایسے تابوت نہ اٹھانا جیسے لگے اس کا کوئی رونے والا نہیں آئے، ایسے رونا جیسے شاہ خراسان کے تابوت پہ رونا چاہیے، سب سینے کا ماتم کرنا، سب منہ کا ماتم کرنا، سر کا ماتم کرنا۔ اے غریب الغربا ہمارا سلام۔ امام رضا نے اپنی 17 بہنوں سے کہا بھائی کی خبر شہادت کو سنا، تم برداشت نہ کر سکی، ارے کربلا چلو 70 قدم کے فاصلے پر، ارے بہن کھڑی ہوئی ہے، خنجر چل رہا ہے، آ گئے امام، آ گئے امام، آ گئی یہی شب جہاں پہ آپ بیٹھے، ابا سلاد ہمیں زہر دے دیا، ابا سلاد انگوروں میں زہر دے دیا۔ کہا مولا پھر کیا ہوگا؟ کہا جب تک اندر سے تسبیح کی آواز آئے، سمجھنا تیرا امام زندہ ہے، جب تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے سمجھ لینا عالم غربت میں تیرا امام مارا گیا۔ مگر ابا سلاد جلدی نہ کرنا، مجھے غسل نہ دینا، مجھے کفن نہ پہنانا، باعجاز امامت میرا بیٹا ہے۔ بس ایک جملہ، زیدی صاحب اس کے بعد تابوت لے آنا، بس ایک جملہ کہتے ہیں ابا سلاد غلاموں کی طرح چوکھٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، اندر سے تسبیح کی آواز آ رہی تھی، اتنے میں ایسا لگا غریب الغربا کسی سے باتیں کر رہے ہیں، کسی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ابا سلاد نے پردہ اٹھایا، کیا دیکھا خوبصورت بچہ بیٹھا ہوا ہے 9 برس کا، اور امام رضا نے سینے سے لگا رکھا ہے اور باتیں کر رہے ہیں۔ ابا سلاد کہتے ہیں آپ کون؟ کہ تو نے نہیں پہچانا، جب جانے والا امام
गालिए तकी। जब इमाम जाने लगे बाए जाजे इमाम, आप बाबा के पास तो आ गए, हाय मेरा बीमार इमाम, हाय मेरा गश में पड़ने वाला इमाम। अरे वक्त आखिर बात के सिराने लगा सका। इमाम तकी ने इमाम रजा का सर उठाया, बाबा का सर उठा के सीने पे लगा लिया, गुस्ल भी दिया, कफन भी पहनाया, बड़ी इज्जत के साथ ताबूत भी उठाया। अजब नहीं ताबूत से मेरे 8वें इमाम ने फरियाद की, बेटा जवान, बाबा शर्मिंदा है, अरे मेरा ताबूत उठ रहा है, हाय करबला में मेरा जुलूस है, हाय बीमार करबला, हाय हाथों में हथकड़ियां, पाँवों में बेड़ियां, गले में तो के खानदान, ताबूत आ रहा है, मातम करते हुए सबको या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। टूट रहा है इमाम गरीब का